چلنے والے آنا میرے اندر ہے، ذرا سج دھج کے آنا، وج گج کے آنا۔ میں نے دولہوں کو نہیں چھوڑا، میں نے پہلی رات کی دلہن کو میں نے تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ موت دروازے پر، اسرائیل علیہ السلام یوں ہاتھ کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا اللہ اکبر، بڑا خوش فہمی میں چل رہا ہے، سوتے سوتے نہ تجھے جاگنے کی نماز کی خبر کوئی نہیں، ان قریب آؤں گا، بیٹھا ہے تو اٹھنے کی مہلت نہیں دوں گا، رو رہا ہے تو ہنسنے کی مہلت نہیں دوں گا، آنکھیں کھلی ہیں تو بند کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، بچے کو پیار کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، الماری کی چابی لگا رہا ہے کھولنے کی مہلت نہیں دوں گا، ناڑا کھلا تو باندھنے کی مہلت نہیں دوں گا، بٹن کھلے تو باندھنے کی مہلت نہیں دوں گا، رضائی آدھی اوپر آدھی زیادہ اوپر لینے کی مہلت نہیں دوں گا، حتیٰ کہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں منہ میں ڈالنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ شیخو پورے کے اندر میں قرآن خوانی میں گیا، میں نے کہا میرے پاس وقت کوئی نہیں، کہا حضرت جی آپ کو پتہ ہم آپ کے مرید ہیں، ہمارا ابا فوت ہو گیا، آپ صبح 7 بجے آؤں دعا کرا دیں گے۔ میں افضل آباد سے شیخو پورے گیا، میں نے پیر محل آنا تھا، 8:30 بجے میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سامنے دیکھ رہا تھا ایک گھر کا دروازہ کھلا، اچانک بندہ سیڑھیوں پہ گرا، ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہو گئی، دعا بھول گئے، لوگ وہاں رونے لگ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ چائے پڑی تھی کپ کے اندر، روٹی گھی والی پڑی تھی، سبزی ترکاری پلیٹ میں تھی، مولوی صاحب آپ کی دعا کی آواز آئی تو یہ وکیل صاحب وکالت کے کپڑے کوٹ پہنا ہوا تھا، بر کی روٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا مولوی کی تقریر ختم ہوگی، دعا ہو رہی ہے، فلانا مر گیا اس کے لیے دعا کرو۔ مولوی صاحب کیا پتا تھا دعا کرنے والا خود دعاؤں کا محتاج ہو جائے گا۔ یہ پڑھا اللہ اکبر، روٹی چھوڑ کے آیا تھا، فرشتے نے دوبارہ ہاتھ لگانے کا اجازت نہیں دی، سالن چھوڑ کے آیا تھا۔ بچے کہہ رہے تھے ابو پیسے تو دیتا جا، کہہ رہا تھا آ کے دوں گا۔ اسے کیا پتا تھا پیسے دینے نہیں آئے گا، بچوں سے 2 گز کا کفن لینے کے لیے آئے گا۔